بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ تقدس و تعالی کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے. اللہ تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. دراصل ہم نے یہ عنوان اس لیے اختیار کیا ہے کیونکہ بہت سارے قبروں کے پجاری مولوی عوام الناس کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بات باور کرا کہ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، پھر یہ امت کیسے شرک کر سکتی ہے؟ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، جیسا کہ جناب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. اللہ کی قسم، مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم دنیا داری کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے. دوستو، یہ ہے وہ حدیث جسے بنیاد بنا کر، جسے لوگوں کو باور کرا کے قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس بیان کو، اس گفتگو کو آپ لوگ جتنا آگے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے. اللہ المستعان. میرے بھائیو، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر جو بات احادیث کی روشنی میں مناسب ہوتی ہے اسے اختیار کرتے ہیں. میں آپ احباب کے سامنے اس حدیث کی وہ شرح اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا جو اس حدیث کی شرح علماء محدثین نے بیان کی ہے. سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شرح بیان کرتا ہوں جو انہوں نے فتح الباری میں ذکر کی ہے اس حدیث کی روشنی میں. وہ بیان کرتے ہیں، قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا ای علی مجموعکم لأن ذلك قد وقع من البعض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ ہے
کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، کیونکہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس سے آپ علیہ السلام کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی اول ترین نبی علیہ السلام کے مخاطب ہیں، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس سے آپ علیہ السلام کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایسی احادیث مروی ہیں جن کے اندر اس بات کی دلالت موجود ہے کہ اس امت میں سے کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے، جیسا کہ جامع ترمذی میں جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک وقت محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری اپنی پوری سندھ کابینہ کے ساتھ ہندوؤں کے مندر میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ہندوؤں کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور سلمان خان اور شاہ رخ خان اور عامر خان ان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہندوؤں کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی طرح دیگر اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کفر کی، شرک کی، بت پرستی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ المستعان۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جناب ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی سانے کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کی اقتداء میں، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں اس کے پیچھے جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ بیماری جس میں اللہ کے پیغمبر کو شفا نہ ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر بستر مرگ پر تھے،
شدت تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ تو لعنت کر ان یہود نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر اپنی موت کے وقت اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں غور کرو کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے۔ جس طرح یہود و نصارہ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، آج اسی طرح اس امت میں ایک کثیر تعداد قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب المساجد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ وہاں انہوں نے نصرانیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا جس کے اندر کچھ تصاویر تھیں اور کچھ قبریں تھیں۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول کے سامنے کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی تصاویر لٹکا لیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں۔ مسلمانوں غور کرو آج ہمارے معاشرے میں کس طرح ایک کثیر تعداد قبروں کو سجدہ کر رہی ہے اور بزرگوں کی تصاویر انہوں نے اپنے گھروں میں، اوطاقوں میں، اپنی لائبریریوں میں، اپنی مساجد میں لٹکائی ہوئی ہیں، سجائی ہوئی ہیں۔ اللہ المستعان، اور ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں کی تصاویر کے سامنے سکھوں غیر مسلموں کی طرح ہاتھ باندھ کر بطور ادب کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ سچ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے نصرانیوں کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ یہ کفر کن کا ہے؟ نصرانیوں کا۔ اور ہمارے ہاں اسلامی معاشرے میں ایک کلمہ کو کیا کہتا ہے؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی صورت میں مدینے میں اتر آیا ہے۔ اور ایک خبیث اپنے پیر کے متعلق کیا کہتا ہے؟ چاچڑ منگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ اور مسلمانوں آپ لوگوں نے پاک و ہند میں اذان تو سنی ہوگی، اذان دینے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور۔ حالانکہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اللہ کو جنا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی احد ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنی ربوبیت میں تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے جل وعلا۔ وہ اپنی الوہیت میں تنہا ہے، وہ اپنے اسماء و صفات میں، اوصاف میں، تمام جملہ افعال میں وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے تقدس و تعالی۔
وہ سمد ہے، بے نیاز ہے جل والا ہر شے سے، تقدس و تعالی سچ فرمایا رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں، وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ ظالم اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذاتی اقدس کا جز قرار دیتے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے کھلم کھلے کافر ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے یہود و نصارہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، مشائخ کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں پہلے نصرانی تھا مگر ہم نے کبھی اپنے علماء کو، مشائخ کو رب نہیں کہا تھا، مگر یہاں رب ذوالجلال تو ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عدی، جس چیز کو تمہارے علماء، تمہارے مشائخ حلال ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہٹ کر، اسے تم حلال سمجھتے تھے، عرض کی اللہ کے رسول سمجھتے تھے، فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے حرام ٹھہراتے تھے، اس چیز کو تم حرام سمجھتے تھے، عرض کی اللہ کے رسول سمجھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عدی، یہی مراد ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، یعنی انہوں نے حلت اور حرمت کا حق کسے دے دیا؟ اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو۔ تو مسلمانوں ذرا نظر دہرا کر دیکھ لو، تو مسلمانوں ذرا اپنے اسلامی معاشرے میں بھی نظر دہرا کر دیکھ لو کہ کس طرح آج امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی، اپنے مرشدوں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ اپنے اماموں کے، اپنے پیروں کے اقوال کے سامنے، ملفوظات کے سامنے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے فرموزات کو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پشت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بیان کرنے کا وقت مناسب نہیں ہے، ورنہ میں آپ احباب کے سامنے ایک ایک بات بیان کرتا کہ کس طرح آج امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد اپنے اماموں کی، اپنے پیروں کی، مرشدوں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر کس طرح یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اللہ المستعان۔ اور سچ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ان تمام احادیث کی روشنی میں اور علماء کی اقوال کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے یہ بات کھل کر آئی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا داری کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ تو اس حدیث کا صحیح معنی، صحیح مفہوم آپ احباب کے سامنے کھل کر آ چکا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، کیونکہ امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد شرک اکبر میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی اول ترین مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی شرک کا ارتکاب
نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، صحابہ میں سے کسی شخص نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور آپ احباب نے نبی علیہ السلام کی دیگر احادیث سے یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ اس امت میں سے بہت سارے لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے، بت پرستی اختیار کریں گے، مشرکوں کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ اور میں نے آپ احباب کے سامنے چند مثالیں بھی بیان کی ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس طرح کلمہ گو مسلمان ہندوؤں کے مندروں میں جا کر پرستش کر رہے ہیں، کن کی؟ بتوں کی۔ کن کے ساتھ مل کر؟ بت پرستوں کے ساتھ مل کر۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، اسی طرح آج امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے۔ یہود و نصارہ نے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کیا، اور امت مسلمہ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے نبی علیہ السلام اور دیگر صالحین کی شان میں غلو کیا۔ یہود و نصارہ اپنے علماء مشائخ کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، اپنے اماموں کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، اور آج امت مسلمہ میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنے علماء، اماموں کی، مشائخ کی، پیروں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنیے اور اپنی بات کو اس حدیث کے بعد ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں جناب جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، الا ومن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحین مساجدا الا فلا تتخذوا قبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ میری امت کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور میں کہنا چاہوں گا دوستو، میرا ہر بھائی، میری ہر بہن جو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان باتوں پر ہر تعصب سے ہٹ کر غور و فکر کریں اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اور اس قبر پرستی کے شرک سے خود بھی دور رہیں اور لوگوں کو بھی خبردار کریں، کیونکہ یہ وہی شرک ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے یہود و نصارہ پر لعنت کی اور اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری اس گفتگو میں جس چیز میں ہم سے کوئی لرزش ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، الہی ہمیں معاف فرما دے۔ الہی ان باتوں کو، اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔